پرانے معاملات کو کھریدنا، ایک موقع آیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، معافی تلافی ہو گئی تھی، سب ہو گیا، لیکن پھر بھی جب بھی جھگڑا ہوگا وہ پیچھے کی باتیں اٹھا کے ڈالنا۔ ایسے ہی پروفائل تصویر اور لائکس گننا، کس نے کس کی تصویر کو لائک کیا ہے، کس نے کس کو کیا کمنٹ کیا ہے، ان کے کمنٹس پڑھتے رہنا، مجھے معلوم ہے آپ میرے کیا کمنٹ کیے ہیں، اور پرائیویٹ چیٹس پڑھنا، کسی کے بھی فون مل گیا، میسج دیکھ لیے اور وہ لکھ کے رکھ لیے کہ میں دیکھا فلاں کو کیا میسج کیے ہیں۔ پڑوسیوں کی زندگی میں بلا وجہ کے انٹرفیئر کرنا، یا کبھی گھر میں مہمان آیا ہے تو مہمان کی باتیں بلا وجہ کے سننا، یا میزبان کی باتیں سننا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو موجودہ زمانے میں حرام ہے، تجسس میں داخل ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے، معاشرتی زندگی میں تجسس بعض مرتبہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ خلا طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ میاں بیوی ہیں، دروازہ بند ہو گیا تو بیوی اپنا دکھڑا اپنے شوہر کو سنائے گی۔ اب وہ جو دکھ ہے ساس سے پہنچا، نڑن سے پہنچا، جٹھانی سے پہنچا، کسی سے بھی ہوا، اب وہ اپنے شوہر کو سنا رہی ہے۔ اب نڑن آ کے کان لگا کے دروازے پہ سن رہی ہے، اماں کو جا کے بول رہی ہے، بھاوج بھابھی بھیا کو یہ سب باتیں بولے رات میں۔ اب اماں صبح ہونے کے بعد لڑائی ہنگامہ شروع کر دی، جھگڑا ہو گیا۔ اب سب سے زیادہ خناس اور خبیث یہاں پر وہ نڑن تھی جو بھاوج کے دروازے پہ کان لگا کے باتیں سنی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو کیا بول کے مریں گے وہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ باتیں سن کر عام کرانا یہ معاشرتی زندگی میں خلا طلاق پیدا کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض گھروں کی ساسیں بھی اس عیب سے پاک نہیں ہیں۔ بہو کب نہ رہی ہے، کب غسل کر رہی ہے، ہفتے میں کتنے مرتبہ غسل کر رہی ہے، بیٹا بہو شادی ہو گئی، اب وہ دن میں 4 مرتبہ نہائیں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہارا زمانہ گیا تو اب آرام کرو، اب ان کی جوانی ہے تو وہ اپنے حساب سے جوانی گزاریں گے۔ حلال زندگی پر بھی ابصر کریں گے کتنی مرتبہ غسل کر رہے ہیں، سردی میں بھی غسل کر رہے ہیں، گرمی میں بھی غسل کر رہے ہیں، رمضان میں بھی غسل کر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ تو دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے بھی ایسی ساسیں بول دیتی ہیں، تھوڑا دیکھ دکھا کے نہانا، پانی کم ہے، بچے بڑے ہو گئے، یہ اشارے میں تانا دیتی رہتی ہیں۔ یہ بڑی بدماشی ہے جو گھروں کے اندر اپنی بیویوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں سنا سکتے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بعض مرتبہ جلاد بن کر کھڑی رہتی ہیں ساسیں، منع کرتی ہیں کہ نہانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میاں بیوی صحبت کر لیں تو بستر پہ جا کے ہاتھ لگا کے چیک کر کے آتی ہیں کہ آج صحبت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ حضرت حکیم الامت نے اس زمانے میں لکھا تھا 100 سال پہلے، تو آپ اندازہ کرو کہ یہ دوسروں کے عیب اور غلطیاں دیکھنے کی بیماری کہاں تک پہنچ گئی ہے، کس کی پرسنل لائف تک پہنچ گئی ہے۔